اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب جو عبدالرزاق دیاں پریشانیاں قدرتی نے، اللہ کی طرفوں نے، اپنی لاپرواہیاں نے، اپنی کوتاہیاں نے، کیا اسپیشلی کسی نے جادو کروایا ہوئے؟ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی کہ اس میں ایک شخص قرآن کریم کو رسیوں سے باندھ کر پھر کینچی لگا کے اسے گھما رہا ہے، یعنی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میں لوگوں کی تشخیص کروں گا کہ اس پر جادو ہے یا جادو کس نے کروایا۔ حالانکہ اس میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہے کہ قرآن کریم کو پنکھا بنا کے لٹکایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید یہودی شخص تھا جس نے اللہ کے رسول پر جادو کیا، لیکن اللہ کے رسول پر دو ہی صورتیں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس صورت کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے تو جادو کے اثر ختم ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں کہ قرآن کریم کی ایسی بے حرمتی کی جائے۔ حالانکہ قرآن کریم کو پڑھنا اصل ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ بڑے جادو کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غمگین تھے، تو اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول غمگین اور پریشانی کی حالت میں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی، قرآن کریم تو شفا ہے۔ حالانکہ بندے کو بڑی سی بڑی مصیبت ہو یا بڑی سی بڑی جادو ہو تو قرآن کریم کو پڑھ کے ان مصیبتوں اور جادو کو دور کر سکتا ہے، نہ کہ اس قرآن کریم کو پنکھے کی طرح لٹکایا جائے، کیونکہ یہ کوئی انگلش کا کتاب بھی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ اس کے بارے میں فرما دیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ پھر دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اب ایک انسان کو اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی ہو تو قرآن کریم کو پڑھ کر اپنی پریشانیوں کو دور کرے، نہ کہ اس میں یہ عمل کرے کہ قرآن کو لٹکایا جائے، پھر اس کو گھمایا جائے، پھر اس گھمانے کی عوض میں یہ کہا جائے کہ بھائی تجھ پر جادو ہے اور جادو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے معاملہ ظنی ہیں۔ کوئی ماہر عملیات بھی ہو تو وہ بھی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ قرآن کریم کو ایسے لٹکا کے اس قرآن کریم کی توہین کرے گا۔ تو لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے نہیں ایسے شخص کے ہاتھ میں جائیں اور وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے اور لوگ بھی اس کو حقیقت جان لیں۔ جیسے آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو اپنا ہاتھ دکھائے اور ہاتھ دکھانا اور پھر نجومی اس کو یہ کہے بھائی تمہارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، پھر وہ اس پر یقین کر لے تو گویا اس نے شرک کر لیا۔ کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ ہاتھ کو دکھانا پھر اس پر یقین کرنا یہ شرک ہے۔ تو قرآن کریم کی توہین کرنا کہ اللہ کی کتاب عظمت والی کتاب اور سب کتابوں سے افضل کتاب، یعنی تمام کتابوں سے افضل کتاب یہ قرآن کریم، پھر اس کی توہین کرنا اور اسے گھمانا، اس کو رسی سے باندھنا، پھر لوگ اس پر یقین کر لیں، اس کو حقیقت جان لیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے حفاظت برتنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو عمل رسول اللہ نے کیا اس عمل کو ہم کریں کہ رسول اللہ نے جادو کے مواقع پر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تو ہم بھی وہی کریں۔ پریشانی کے مواقع پر یہ دعا پڑھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا پڑھی، تو ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔